سب سے پہلے تو کل کی ایک خبر اور پھر آج کی دو اہم خبروں سے آغاز کریں گے آپ کے ساتھ کہ ایک تو عمران خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے جو انٹرنیشنل آرٹیکلز چھپ رہے ہیں ان کی آپ کو کچھ سمجھ میں آئی ہے؟ آپ کی ملاقات تو خیر نہیں ہو سکی کل، لیکن جو لوگ مل کر آئے انہوں نے خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے کیا بتایا؟ یعنی میری 3 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، 3 ماہ کے وقفے کے بعد۔ جی خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک سوچی سمجھی ایک سازش ہے کہ خان صاحب کو بیمار ظاہر کیا جائے، لاغر ظاہر کیا جائے۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ معمولی معاملات ہیں، کسی کے دانت میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے یا کان میں تھوڑا سا مسئلہ ہو، کوئی اس میں ایسی تشویش کی بات ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا جو کوئی اس کو بڑھاوا دے رہا ہے وہ کسی مقصد کے تحت دے رہا ہے۔ خان صاحب بالکل روبہ صحت ہیں، اور جو ان کی معمولی شکایات ہیں ان کا انشاءاللہ ازالہ ہوگا۔ ہم نے درخواستیں دے رکھی ہیں کہ ان کے ذاتی معالج ان کا معائنہ کریں۔ اس لیے خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کسی کو کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، کیوں کریمہ خان صاحبہ کو بھی ہم سن رہے تھے، اور چونکہ آپ کی ملاقات کا تذکرہ ہوا تو آپ نے مینشن کیا کہ وہ ٹھیک ہیں بالکل۔ آپ کو ویسے سمجھ میں آیا، کیونکہ کل سے میں نے متعدد ایسے ولاگز ایسے صحافیوں کے جن میں کچھ سینئر صحافی بھی شامل ہیں، ایک کا نام لوں گی تو ایک وہ ناراض ہو جائیں گے، اس لیے متعدد کا ورڈ یوز کر رہی ہوں کہ سینئر صحافیوں نے بھی یہ بات کی کہ وہ کیونکہ طبیعت بڑی خراب ہے، آوازیں آتی ہیں، وہ تو خیر ٹائٹس کا خان صاحب کو ایک ایشو رہا ہے، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن وہ آپس میں اپنے آپ سے بات کرتے ہیں اور آنے والے وقتوں میں خان صاحب کی جلد ریلیف جو ہے وہ متوقع ہے اور وہ شاید باہر چلے جائیں علاج کے لیے۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، بالکل لغو باتیں ہیں۔ دیکھیں، لوگ بات کر دیتے ہیں، ان کا خیال سے ان کو کوئی لائک مل جائے گی، کوئی زیادہ لوگ دیکھیں گے، ویورشپ بڑھ جائے گی، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ خان صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور جو چھوٹی موٹی شکایات ہیں وہ انشاءاللہ جلد دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک، اچھا اب اس ایشو پہ آتے ہیں جو ایک دو دن سے چل رہا ہے، اور وہ ہے کالا باغ ڈیم کا۔ اس پہ آپ کا بیان بھی ہم نے سنا، اور آپ کو ہم نے نیاز اللہ نیازی صاحب کا بیان بھی سنایا، علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی بات ریکارڈ پہ ہے، اسد کیسر صاحب کی۔ یہاں پر کوئی کنفیوژن ہے یا یہاں پر صرف دو مختلف رائے ہیں، آدھے لوگ کالا باغ کے حق میں ہیں اور آدھے اس کے خلاف ہیں، یا یہاں پر کچھ خان صاحب کی میسیجنگ کی کوئی کنفیوژن ہے؟ کیونکہ نیازی صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب آن بورڈ ہیں اس پروجیکٹ کو، وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ذاتی آراء ہیں۔ دیکھیں، لوگ رکھتے ہیں ذاتی آراء۔ یہ کالا باغ ڈیم کا معاملہ پچھلے 40 سال سے ہمارے سامنے ہے، زیادہ دور میں بھی تھا۔ اب وقت بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں، ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، بجلی کی ضروریات ہماری بدل گئی ہیں، پانی کے سٹوریج کے حوالے سے نظریات اور ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، چھوٹے ریزروائرز بنائے جا سکتے ہیں، صوبہ سندھ میں بنائے جا سکتے ہیں، تو بہت سی چیزیں بدل چکی ہیں۔ لہٰذا لوگ اپنی پرانی آراء کا اظہار کر دیتے ہیں۔ یہ ہرگز پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ پارٹی نے اس حوالے سے کوئی مشاورت کر کے کوئی پالیسی نہیں اپنائی۔ کالا باغ ڈیم اس وقت ایک غیر متعلق معاملہ ہے، نہ اس کی طرف کوئی پیش رفت ہو رہی ہے، نہ اس حوالے سے اس وقت کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کوئی واقعہ ہوگا، کوئی معاملہ سامنے آئے گا تو پارٹی فیصلہ کرے گی، عمران خان صاحب سے مشاورت کرے گی۔ اس وقت یہ تمام باتیں جو ہیں ذاتی آراء ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا، کیونکہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے اور ہماری پالیسی نہیں بنی، تو یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ یا تو پالیسی بنے گی اور پھر وہ آپ کہیں گے کہ بھئی پالیسی یہ بنی ہے کہ ہم نے اس کو ابھی اس وقت سپورٹ نہیں کرنا جب تک ہم آہنگی نہ ہو صوبوں میں اور لوگوں کی، یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پارٹی میں ڈسکشن ہی اس کے حوالے سے ابھی کوئی نہیں ہوئی ہے، which is why any مطلب no policy exists۔ دیکھیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی واحد وفاقی جماعت ہے جو ہر صوبے میں موجود ہے۔ سندھ میں ہماری بہت بڑی پریزنس ہے، ہمارے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں۔ ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے جس سے سندھ کے مفادات کو ٹھیس پہنچے، یہ بالکل نہیں ہوگا۔ ہم سندھ کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ سندھ کے مفادات ہمیں اتنے ہی عزیز ہیں جتنے پنجاب کے یا خیبر پختونخوا کے یا بلوچستان کے ہمیں عزیز ہیں، یا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے۔ لہٰذا اگر سندھ میں اس حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو یہ معاملہ اہمیت کا حامل ہے، سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جب تک وہ تحفظات دور نہیں ہوتے بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کے بعد دیکھیں گے تکنیکی معاملات کیا ہیں۔ لہٰذا اس وقت یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کالا باغ ڈیم کی حمایتی ہے، بالکل غلط بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ یہ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اگر گنڈا پور صاحب کی ہم بات کریں تو ہی از چیف ایگزیکٹو ایز ویل، کیا وہ اپنی ذاتی رائے اس طریقے سے بھی تو دے سکتے ہیں کہ وہ بطور چیف ایگزیکٹو یہ سمجھتے ہوں کہ پاکستان کو یا خیبر پختونخوا ان کے صوبے کو جس کو وہ بطور وزیر اعلیٰ ہیڈ کر رہے ہیں
اس کو فائدہ ہو سکتا ہے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے. تو ایسا کیوں سمجھا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو لے رہی ہے کہ بھئی جیسے گنڈاپور صاحب نے پی ٹی آئی کی پالیسی بتائی ہے, ہو سکتا ہے وہ بطور صرف چیف ایگزیکٹو اپنا آئیڈیا اوپینین دے رہے ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ بھئی کالا باغ سے. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں نا, یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے, اور جب یہ پارٹی کے پاس معاملہ آئے گا تو پارٹی اپنا فیصلہ کرے گی بغور مشاورت کے بعد, عمران خان صاحب سے گفتگو اور ہدایات کے بعد. یہ ایسے نہیں ہوگا کے پی اسمبلی میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن یہ ایک پارٹی کا فیصلہ ہوگا, یہ صرف کے پی اسمبلی کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا, اس میں عمران خان صاحب سے ڈائریکشن لی جائے گی. صحیح. اچھا سلمان صاحب, آپ نے ایک اور بات بھی اہم تھی جو آج کی, آپ نے کہا کہ جب عدالتیں بے بس ہو جاتی ہیں تو پی ٹی آئی کو انصاف جو ہے وہ ملنے لگ جاتا ہے. تو کیا آج کے دن بھی ہم یہ سمجھیں کہ عدالتیں اتنے وقت سے بے بس ہو گئی تھیں جو شاریز کی جو ہے وہ بیل ہو گئی, یا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس حد تک عدالتوں کا ابھی کچھ تھوڑی بہت اپنے پاؤں پر کھڑی رہ گئی ہیں؟ دیکھیے شاریز خان کا معاملہ کیا ہے, ان کے حوالے سے اب 27 ماہ گزر گئے ہیں, کسی مقدمے میں کسی نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ موقع پہ موجود تھے یا وہ کسی سو کالڈ سازشی میٹنگ میں موجود تھے. ان کا کوئی لینا دینا, کوئی تعلق ہی نہیں ہے سیاست سے, لہٰذا ان کو بالکل اس میں شامل کیا گیا ہراساں کرنے کے لیے, خاندان کو ہراساں کرنے کے لیے. ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے بالکل. وہ اس دن چترال تھے, اس کی تمام فوٹیج ہے, اس دن کی تصویریں موجود ہیں, ان کی سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیویٹیز ہیں 6 مئی سے لے کر 13 مئی 2023 تک کی, وہ سب موجود ہیں, عدالت کے سامنے تھی. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تو لہٰذا ان کے خلاف دیگر لوگوں کے خلاف کیسوں کی طرح بدنیتی پر کیس بنایا گیا تھا, اور بدنیتی پر کیس ایک حد تک چل سکتا ہے, اس کے بعد کچھ تو آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے نا. ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے, اور ان کے حق میں جو دلائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو کوئی بھی عدالت نظر انداز نہیں کر سکتی. بالکل صحیح ہے. اچھا, اور ان کے مقابلے میں جو شیر شاہ خان ہیں, ان کا مقدمہ آپ کو کتنا پریشان کن یا پرابلمٹک لگتا ہے, یا چاہے سچا ہو یا جھوٹا ہو جو بھی ہو, لیکن اس مقدمے کے حوالے سے آپ کی لیگل اوپینین کیا ہے؟ نہیں, میں وہ اوپینین تو نہیں دے سکتا, ظاہر ہے مقدمہ ابھی چلنا ہے. دیکھیں آپ وہ مقدمے دیکھ لیں جن کے فیصلے ہو چکے ہیں, وہ عمر اصغر خان کا ہو, وہ شبلی فراز کا ہو, بالکل لغو مقدمات. کسی کو فیصل آباد میں 10 سال سزا دی جا رہی ہے, کسی کو میاں والی میں, کسی کو لاہور میں. ایک ہی سو کالڈ واقعہ جس کے گواہ کون ہیں, ایک پولیس والا جو کہتا ہے میں صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا, ایک اور پولیس والا جو کہتا ہے میں میز کے نیچے دبکا ہوا تھا, میں نے کوئی سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی تھی, میں پتہ نہیں کیسے زمان پارک میں داخل ہو گیا, مجھے کچھ یاد بھی نہیں کہ زمان پارک کے گھر کی حیت کیا ہے. تو یہ اس قسم کی گواہی کے اوپر لوگوں کو 10-10 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں. یہ مذاق ہے. تو یہ مذاق بہت جلد آپ دیکھیں گی کہ قوم کے سامنے تو ہے ہی, عدالتیں بھی بے بس ہوں گی اس مذاق کو آگے چلانے میں. اچھا, آپ چونکہ عدالت کی بات کر رہے ہیں تو میرا اگلا سوال آج ہی کی کارروائی سے متعلق ہے. جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو لکھا گیا خط ہے, وہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ لیگل اوپینین اس کے اوپر آپ کا کیا ہے, یا بطور جو ایک نامور وکیل پاکستان کی عدالتوں میں جانا آنا, جس کا کام ساری عمر انہوں نے اس حوالے سے گزاری ہو, آپ کو کیا لگتا ہے واقعی آپ بھی اس کو خاصی ڈیوائیڈ دیکھ رہے ہیں؟ ان کے مطالبات تھے وہ رد کر دیے گئے, انہوں نے کہا بھائی ڈیبیٹ کرائیں آپ اندر, صرف 35 منٹ کا اجلاس ہوا, اور اجلاس کے بعد ٹھیک ہے ووٹ تو ہم نے ڈالا, لیکن ڈیبیٹ نہیں ہوئی, کوئی بحث نہیں ہوئی, وہ پریزنٹیشن جو ڈیو تھی وہ نہیں دی گئی ہمیں, اور صرف ایک ووٹ کی برتری سے رولز منظور ہوئے ہیں. سو اس ساری سچویشن پہ آپ کا کیا ہے تجزیہ؟ دیکھیے بدقسمت صورتحال ہے ہماری عدلیہ کے لیے. ہماری عدلیہ پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت حملہ ہوا ہے. ہمارے ملک میں یہ روایت رہی ہے کہ ادارہ, کوئی بھی ادارہ جب کچھ مضبوط ہونے لگتا ہے تو اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے. کوئی سیاسی جماعت جب جڑیں پکڑنے لگتی ہے تو اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے. جو سیاسی اکابرین سامنے آتے ہیں ان کو خاموش کرا دیا جاتا ہے. تو یہ اس ملک کی پرانی روایت ہے کہ اس ملک میں کوئی ادارہ قائم نہ ہو, جمہوری عمل قائم نہ ہو, عدالتیں آزاد نہ ہوں, کوئی شخص جو ہے عوام کی آواز بن کے اٹھے تو اس کو جیلوں میں ڈال دو. تو یہ سب کچھ تو ہو ہی رہا ہے. بابر ستار اور سردار اعجاز اسحاق صاحب کے نام سنہری حروف میں لکھے جائیں گے تاریخ میں, اس حوالے سے مجھے ذرا بھی کوئی شبہ نہیں ہے.
اور جو سوالات انہوں نے اٹھائے، پہلے بھی جو خط 6 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے نے لکھا تھا، یہ تاریخی اہمیت کی دستاویزات ہیں۔ آج سے 50 سال بعد ان دستاویزات کا حوالہ دیا جائے گا۔ آج جو یہ فیصلے ہو رہے ہیں 10 سال اس کو 10 سال اس کو، میز کے نیچے کون، صوفے کے پیچھے کون، یہ کہیں آپ کو کسی حاشیے میں بھی ان کا ذکر نہیں ملے۔